انڈائریکٹلی کہ اجتہاد پر بحث ہو سکتی ہے، براہ راست جو مجتہد ہیں ان پر بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ جی بادل ہوگا پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ آسمان پر ستارے نہیں ہیں۔ جب آسمان صاف ہوگا اور آسمان پر ستارے چمک دمک رہے ہوں گے تو پھر کوئی بے وقوف ہوگا جو یہ کہے گا کہ ستارے نظر نہیں آ رہے، تو کہا جائے گا اپنے آنکھوں کا علاج کراؤ کہ تمہیں ستارے نظر نہیں آ رہے، تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ تمہیں صحابہ کرام جیسے مقتدر ہستیاں نظر نہیں آ رہی، تو اپنے ایمان کا علاج کراؤ، شاید تم ایمان کی پٹڑی سے اتر چکے ہو، ورنہ صحابہ تو وہ ہیں جن کے بغیر دین اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا غور کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے۔ اچھا، اب اس پر میں علماء کرام کو خصوصی دعوت دوں گا کہ آپ ذرا غور کریں، قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا ہے، اولئک هم الفائزون کہا ہے، اولئک هم المفلحون کہا ہے۔ یہ سب راشد ہیں، یہ سب نجات دہندہ ہیں، یہ سب کامیاب ہیں۔ اس میں حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، تمام صحابہ بھی۔ میں اب خلفاء کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو وہ کیا خلفاء راشدین میں شامل نہیں ہیں؟ اہل سنت کے نزدیک تو وہ خلفاء راشدین میں شامل ہیں، محقق علماء کے نزدیک۔ پھر ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ خلفاء راشدین میں کیوں شامل نہیں؟ جب سارے صحابہ کرام راشدین ہیں، سارے خلفاء راشدین یعنی صحابہ کرام، تو پھر یہ کیوں نہیں؟ علماء اہل سنت نے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ پنجم لکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے محققین نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ششم لکھا ہے۔ اور پھر ہم تو ماننے والے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر۔ اب آپ غور کریں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ اور امام کون؟ ان کے نزدیک امام، تو ان کے بعد تو امام جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام کی بات کا ان کے ہاں تو انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس امام کے ساتھ کیا کیا رافضیوں نے، یعنی حضرت حسن مجتبی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی تفصیل ہے، سادہ سے لفظوں میں دھوکہ دیا ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے ساتھ آنے والوں نے کہا تھا کہ سارے مال لے کر گھر جائیں گے، ہم کیا لے جائیں گے، کیوں نہ ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر مخالفین کے سپرد کر دیں، اور پھر جو مال و متاع ملے گا وہ لے کر واپس جائیں گے۔ یہ میں مخالفین کی بات کر رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا، ان کے علم میں یہ بات آئی، فرمایا میرے دوست، میرے ساتھی بے وفا ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی میں محبت میں کہتا ہوں، آپ میری بات پر بھی غور کیا کریں کہ اگر مولانا حق نواز جھنگوی کے ساتھی جو جھنگ میں رہتے ہیں اس 14ویں صدی میں، وہ بے وفا نہیں ہو سکتے، تو حضور کے صحابہ حضور کے بے وفا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں نا۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، اور میں نے تو یہ آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے، آپ جائیں، دیکھیں، پڑھیں، آپ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ 29 سال، 29.5 سال جیل کاٹ کے آئے ہیں صحابہ کرام کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے۔
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور عزت کے لیے کہنا آسان ہے، گولیاں کھا لی ہیں پیچھے نہیں ہٹے، جیلیں برداشت کی ہیں پیچھے نہیں ہٹے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام ہوں اور میرے نبی کی بات نہ مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے جہلاء نے یہ کہانیاں بنا کے ان کی طرف منسوب کی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت خلیفہ حضرت حسن مجتبیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 40 ہجری میں یعنی 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد منصب خلافت پر حضرت حسن مجتبیٰ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں وہ تشریف لائے، جانشین حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ کی وراثت کے وارث، پگ کے وارث، مشن کے وارث، پروگرام کے وارث، مسلح کے وارث، تدبر کے وارث، تفکر کے وارث۔ انہوں نے بلایا، نیچے اترے، اپنے ممبر پر رجال کشی میں بھی یہ حوالہ اور باقی کتابوں میں بھی موجود ہے، بٹھایا اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا نواسہ امت کے 2 حصوں کو یکجا کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے نے اجتماعیت کے لیے اپنی قربانی دی۔ اچھا، پھر ان کے کہنے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی۔ اب آپ بتائیے، یہ بھی تو امام ہیں ان کے نزدیک، حضرت علی بھی امام، حضرت حسن بھی امام، حضرت حسین بھی امام، اور یہ کان ما یکون کا علم بھی جانتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، اور ان میں بہت پاور ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ تو وہ ہیں جن کی بات کو ریجیکٹ کرنا ان کے ہاں کفر ہے، تو آپ بتائیے یہ تو فعل ہے، صرف زبان کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بیعت کی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت کرنے سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر شام تھے، جب انہوں نے بیعت کی ہے تو پھر وہ امیر المومنین بنے ہیں۔ حضرت حسن نے بیعت کر کے، حضرت حسین نے بیعت کر کے ان کو امیر المومنین بنایا ہے۔ 55,000 صحابہ کرام نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے، اور کل ان کا دورانیہ خلفائے ثلاثہ کا اور یہ ملا کر تقریباً 40 سال کے قریب بنتا ہے۔ اب میں اس شخص کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں جس کے ہاتھ پر حضرت حسن حسین نے بیعت کی ہے؟ تو گویا حضرت حسن حسین نے بیعت کر کے ثابت کر دیا آج کے بعد ہمارا امیر بھی یہی ہے، ہمارا مقتدا بھی یہی ہے، ہمارا امام بھی یہی ہے۔ میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے فرد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں تو اہل بیت کا نوکر ہوں۔ حضرت علی نے حضرات خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم نے ان کو مانا۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے اور حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم نے ان کو مانا۔ ہم نے تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر موڑ پر اہل بیت کو مانا ہے۔ جب اہل بیت نے ان کو مانا ہے تو ہم کون ہیں انکار کرنے والے؟ اب یہ بنیادی باتیں، اور پھر میں نے آپ کو بار بار اس طرف اشارہ دیا ہے، میں نے کوئی آج فضائلت اور منقبت کی بات نہیں کی۔ آپ حیران ہوں گے، 164 احادیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتہ داریاں جو ہیں وہ علاوہ ہیں۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال للمعاویۃ ھذا کسریٰ للعرب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہمارے عرب کا کسریٰ ہے۔ کسی نے شکایت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ بن ٹھن کر بھی رہتے ہیں اور جس جگہ رہتے ہیں سامنے ان کے گن مین بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا رخ انور کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، تو انہوں نے کہا جی حضور آپ تک جو بات پہنچی ہے سچ پہنچی ہے، میں مخالفین کے علاقے میں رہتا ہوں، بن ٹھن کر اس لیے رہتا ہوں تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں رہے، اور نگران گارڈ اس لیے کھڑا کرتا ہوں تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے مسلمان سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں۔ تو گویا حضرت امیر معاویہ کی اس بات سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مولانا حق نواز جھنگوی صاحب روزانہ کلف کا صبح نہا دھو کے سوٹ تبدیل کر کے پرفیوم لگا کر پھر دوسرے کام جاتے تھے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ بالکل گئے گزرے لوگ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اپنے بزرگوں کی سیرت کا اور کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا، یہ تو حضرت جھنگوی شہید کا مزاج تھا۔ اس کے بعد آپ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کو دیکھ لیں، مولانا اسرار القاسمی صاحب کو دیکھ لیں، مولانا اعظم طارق صاحب کو دیکھ لیں، مولانا علی شیر حیدری صاحب کو دیکھ لیں، اب جو موجودہ ہیں ان کو دیکھ لیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، ہمارے جو سارے بزرگ ہیں سب کو دیکھ لیں۔ یہ سفید پوشی ہے۔ تو وہ ان کا مزاج یہ تھا، وہ فرماتے تھے جوتا اچھے سے اچھا پہنا جوتا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، مجھے یہ بھی اعزاز ہے میں کئی سال ان کے فرزندان کے ساتھ رہا ہوں، مستقل بھی رہا ہوں، صبح و شام بھی رہا ہوں۔ طبعاً وہ بڑے سخت ہیں اور آج تک میرا ان سے گہرا تعلق ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جوتا اچھے سے اچھا پہنو، کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کی جب بھی نظر پڑتی ہے پہلے جوتے پر پڑتی ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار اگر اس نقطۂ نظر سے بھی، تو یہ بھی تو صحابہ کی غلامی میں سے غلامی کا ایک حق کا حصہ ہے نا۔ بات تو محبت کی ہے، آپ کو اجر و ثواب مفت میں ملے گا۔ اب یہاں دو باتیں، وقت نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی لڑائیاں تھی، جھگڑی تھی، فلاں تھے، ڈمکان تھے، میں نے ابھی ایک بات کی ہے، فلاں کو مقرر کر دیا، بیٹے کو مقرر کر دیا، نہ بیٹا میرے مرنے کے بعد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اگر کوئی بات ان کی طرف، اگرچہ وہ بھی ایک کہانیاں ہیں، اس پر بھی میں بحث نہیں کرتا، میرا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کا ہے، میرا کوئی علیحدہ نظریہ نہیں ہے، میں سقوط کا قائل ہوں۔ ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے پر لعنتوں کے بچھاڑ کی جائے یا کافر کہا جائے، منع کیا ہے، اور یہ بھی منع کیا ہے اس کو صحابی کا درجہ دیا جائے۔ یعنی ہم نے نہ اس طرف سے آگے بڑھنا ہے نہ اس طرف سے، زیادہ جو ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے وہ خاموشی کا ہے، تو میں بھی خاموش ہوتا ہوں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن اگر ایسا کیا ہے، مشورہ دیا گیا، اور آپ میری بات پر غور کیجئے، مشورہ دیا گیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو، تو صحابہ کرام مجتہد ہیں یا نہیں ہیں؟ مجتہد تو ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے اجتہاد سے بنا دیا
اور وہ بقول لوگوں کے اجتہاد درست ثابت نہیں ہوا، تو بیٹے کی جو کمزوری ہے اس کا معاملہ باپ کے سپرد کیوں ہے؟ یزید بالاتفاق صحابی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ بالاتفاق صحابی ہیں، ہمارے ذمے صحابہ کرام کا دفاع ہے، غیر صحابہ کا دفاع ہمارے ذمے نہیں ہے۔